السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے دعوت اسلامیہ کو ابتدا میں قبول کیا اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مردانگی سے مقابلہ کیا، ان میں حضرت ابوذر کا نام سر فہرست ہے۔ دوستو، آپ کا نام جندب بن جنادہ تھا اور یہ بنی غفار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ طبعی طور پر کفر و شرک سے دل برداشتہ تھے اور نبوت سے 3 سال قبل آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جدھر اللہ تعالیٰ نے چاہا منہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی عقل و فہم کے مطابق اپنے معبود برحق کی تسبیح و تحمید کر کے اپنے دل بے قرار کی تسلی کا اہتمام کر لیا کرتے۔ انہیں اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملاقات کرو اور اس کی دعوت کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ انیس مکہ گئے، چند روز وہاں قیام کیا۔ جب واپس آئے تو حضرت ابوذر نے ان سے پوچھا، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ انیس نے جواب دیا کہ میں نے ایک شخص کی زیارت کی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اخلاق کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ دوستو، ابوذر نے ان سے پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اسے شاعر، کاہن اور ساحر کہتے ہیں، بخدا وہ سچا ہے، لوگ جھوٹے ہیں۔ تو ابوذر نے اپنے بھائی کو کہا کہ میرے اہل و عیال اور کاروبار کا خیال رکھنا، میں بذات خود اس ہستی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انیس نے حامی بھر لی اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ اہل مکہ سے محتاط رہنا۔ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے ایک توشہ دان میں کھانے کا سامان رکھا کچھ اور ہاتھ میں عصا تھاما اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساری مسافت پیدل طے کر کے مکہ پہنچا اور وہاں نہ میری جان تھی نہ پہچان۔ میں نے سیدھا حرم شریف کا رخ کیا اور اس شخص کو نہیں جانتا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس کی زیارت کا شوق کشا کشا مجھے یہاں لے آیا تھا۔ کسی سے حضور کے بارے میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، مبادا کسی مشکل میں پھنس جاؤں۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی اور میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں مسافر ہوں اور میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے حرم شریف میں فروکش ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، چنانچہ میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں نہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے خود کچھ بتایا۔ رات ان کے ہاں بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا توشہ دان اٹھایا اور حرم میں آ کر ڈیرا ڈال لیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ شام ہوئی تو چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا پھر گزر مجھے کل کی طرح دیکھ کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ راستے میں سکوت طاری رہا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے اپنے بارے میں خود کچھ بتایا۔ دوسری رات بھی گزر گئی۔ صبح کا اجالا ہوا تو اپنا سامان اٹھا کر حرم میں آ گیا۔ جب تیسرے دن کا سورج بھی غروب ہو گیا اور شام ہونے لگی تو میں نے اپنی چادر پھیلانی شروع کر دی اور میں فرش حرم پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹنے کی تیاری کرنے لگا تو پھر شاہ مردہ علی المرتضیٰ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو آپ نے مہر سے خود توڑتے ہوئے دریافت کیا کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، اگر آپ میرے ساتھ پختہ وعدہ کریں کہ آپ میرا راز فاش نہیں کریں گے اور میری رہبری کریں گے تو میں اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے رازداری کا یقین دلایا تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میری بات سن کر آپ نے فرمایا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، صبح میں تمہیں اپنے ساتھ ان کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو حسب وعدہ آپ مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے تشریف لائے۔ مجھے فرمایا، تم چپکے میر پیچھے چلتے آنا۔ اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جس طرح میں لوٹے سے پانی بہا رہا ہوں یا اپنے جوتی کا تسمہ درست کر رہا ہوں، اور اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو میرے پیچھے اطمینان سے چلے آنا۔
حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ سیدنا علی آگے آگے چلتے رہے، میں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ ساتھ میں حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے سامنے اسلام پیش فرمائیے۔ حضور پر نور نے بڑے دل نشین پیرائے میں اسلام کی حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ حضور کی ہر بات میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ جب حضور کا ارشاد اختتام پذیر ہوا تو میرا بخت خفتہ بیدار ہو چکا تھا۔ میرے تاریک دل میں ایمان کی نورانی شمع جگمگانے لگی تھی اور شکوک و شبہات کا سارا غبار چھٹ گیا تھا۔ اسی وقت اور اسی جگہ حضور کے دست سے ہدایت بخش پر میں نے اسلام کی بیعت کی۔ حضرت ابوبکر بھی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضور اپنے جانثار غلاموں کے سمیت آج رات میری کلبہ حزین میں رونق افروزوں اور ماں حضرت تناول فرمائیں۔ حضور نے اپنے عاشق سادی کی اس درخواست کو قبول فرمایا۔ رات کا کھانا سرور کائنات حضرت ابو ذر اور دیگر احباب نے کاشانہ صدیقی میں تناول فرمایا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کے زبیب یعنی کہ خوش میوہ جات کھانے سے لطف اندوز ہوا۔ مرشد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نو آموز مرید کو دو خصوصی نصیحتیں فرمائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں پر ان سے بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، نیز وہ حق بات کہیں گے خواہ وہ کتنی کڑوی ہو۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ وہ یہاں یعنی کہ مکہ میں ابھی اپنی ایمان کو ظاہر نہ کریں اور اپنے قبیلے کے پاس واپس چلے جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ جب ہمارے فتح یاب ہونے کی اطلاع ملے انہیں تو میرے پاس آپ واپس آ جائیں۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو مشرکین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جب قریش کی قبائل حرم شریف میں اپنی اپنی مجلسیں جما کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر آئے اور پورے زور کے ساتھ اعلان کر دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو ذر کہتے ہیں قریشی سن کر بھڑک اٹھے اور مجھ پر حلہ بول دیا۔ جو چیز کسی کے ہاتھ میں آئی، لکڑی، ڈھیلا، ہڈی، پتھر، اس سے مجھے زدکوب کرنے لگے، یہاں تک کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ اتنے میں حضرت عباس آگے، انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا تو پہچان لیا کہ میں قبیلہ غفار کا آدمی ہوں، تو انہیں جھڑکتے ہوئے کہا، کمبختو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جسے مار مار کر تم نے ادھموا کر دیا ہے۔ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کا راستہ ان کے علاقے سے گزرتا ہے؟ تب ان لوگوں نے مجھے چھوڑا۔ اسی طرح جب مجھے ہوش آیا، وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اس کے پانی سے اپنے جسم پر لگا وہ خون دھویا اور جوں توں کر کے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو جنون عشق نے پھر مجبور کیا کہ کفار کے بھرے مجمع میں اپنے محبوب کی رسالت کا پھر اعلان کروں، اس کے جرم عشق میں پیٹا جاؤں اور میرے انگ انگ سے خون کی ندیاں رواں ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز قریش حسب دستور جب اپنی محفلیں جما کر بیٹھ گئے تو میں اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے نعرہ لگایا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ اعلان کر کے گویا بڑوں کی چھتے میں پتھر مار دیا۔ یہ سنتے ہی سب بپھر گئے اور غضبناک ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ مکوں، گھونسوں، سوٹیوں اور پتھروں سے میری خوب مرمت کی، جگہ جگہ سے خون بہنے لگا، غش کھا کر پھر گر پڑا۔ حضرت عباس میرے لیے نجات کا فرشتہ بن کر آ پہنچے۔ ان کو خوب ڈانٹا اور انہیں بتایا کہ جس شخص پر تم یہ زیادتی کر رہے ہو یہ اس قبیلے کا فرد ہے جس کے علاقے سے تمہارے تجارتی کارواں گزرتے ہیں۔ اس طرح پھر مجھے ان سے چھٹکارا ملا۔ میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ اپنے بھائی کو حضور کی بارگاہ اقدس میں شرف باریابی حاصل کرنے اور ایمان لانے کا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا، میں تو پہلے ہی اس دین کو قبول کر چکا ہوں۔ دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے، اسے حالات سے مطلع کیا۔ وہ نیک بخت خاتون بھی پہلے ایمان لانے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ ان کی دعوت کی دیر تھی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر حضرت ابو ذر اپنے قبیلہ غفار کے پاس گئے، انہیں اس دین حنیف کو قبول کرنے کی تلقین کی۔
دوستوں نصف قبیلے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نے اس وقت اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ رونق افروز ہو چکے تھے۔ مرشد کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صداقت شعر نیاز مند کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، جن پر نیلگو آسمان سایہ فگن ہے اور جنہیں گرد آلود زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ سچا ابو ذر ہے۔ ہاں جی دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔